بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے روزے کے متعلق یہ انتہائی معلوماتی کلپ ہے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے روزے کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا اور کن سے نہیں، تو اس حوالے سے آج ہم آپ کے سامنے بیان کرنے لگے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ اپنے تھوک کو جو ہے بار بار تھوک رہے ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں شاید اگر تھوک ہم روزے کی حالت میں حلق کے نیچے اتار لیں گے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ روزے کی حالت میں آپ کا تھوک جو ہے وہ حلق کے نیچے اتر رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ تھوکتے رہتے ہیں بار بار، بیچارے وہ پریشان ہوتے ہیں، بہت سارا تھوک جمع کر لیتے ہیں پھر وہ نگل لیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بہت سارا تھوک آپ جمع کر لیں پھر اسے نگل لیں، اس سے آپ اجتناب کریں۔ لیکن نارملی آپ کا تھوک جو ہے وہ حلق کے نیچے اتر رہا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی روزے کی حالت میں ہم بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں، تو روزے کی حالت میں آپ بالکل بالوں میں تیل لگا سکتے ہیں۔ بالوں میں تیل لگانے سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جیسے بدن پر تیل کی مالش کر سکتے ہیں، تو لہٰذا بدن پر آپ تیل کی مالش کر سکتے ہیں، بدن پر آپ تیل لگائیں گے تو اس سے بھی جو ہے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی روزے کی حالت میں ہم اپنے ناخن جو ہے تراش سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، تو روزے کی حالت میں آپ ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں میں آپ کی ایک اور بات کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ یہ ناخن کاٹنے کا مسئلہ یہ ہے، علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں 40 دن سے پہلے آپ ناخن کاٹ لیں۔ اگر 40 دن گزر گئے تو مکروہ تحریمی ہے، یعنی انسان گناہگار ہوگا۔ اسی طرح بغل کے بال ہیں، زیر ناف کے بال ہے، روزے کی حالت میں اگر یہ صاف کیے جائیں، یہ کاٹے جائیں، تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ روزے کی حالت میں جو ہے یہ کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح لوگ معلوم کرتے ہیں سر کے بال روزے کی حالت میں ہم کاٹ سکتے ہیں، تو سر کے بال کاٹنے میں بھی حرج نہیں، سر کے بال۔ اسی طرح مونچھیں آپ روزے کی حالت میں کاٹیں، سر کے بال کاٹیں، اسے جو ہے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اچھا، لوگ یہ بھی معلوم کرتے ہیں کیا روزے کی حالت میں ہم شیو بنوا سکتے ہیں؟ تو میں سوال کرتا ہوں، کیا روزے کے علاوہ شیو بنوانا جائز ہے؟ یعنی اتنے بھولے، اتنے نادان ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ مسجد کے امام کے پاس، ہم علماء کرام کے پاس آ کر بڑے بھولے انداز میں کہہ رہے ہوتے ہیں کیا میں روزے کی حالت میں شیو بنوا سکتا ہوں؟ تو میرا سوال ہے، آپ یہ جواب دیں، روزے کے علاوہ آپ شیو بنوا سکتے ہیں؟ یعنی روزے کے علاوہ شیو بنوانا کیا جائز ہے؟ تو میرے بھولے اور پیارے بھائی، روزے کے علاوہ بھی شیو بنوانا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور روزے کی حالت میں اس طرح گناہ کریں گے تو انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ ایک مٹھی سے آپ داڑھی کو کاٹیں یا بالکل ہی آپ صاف کر دیں، روزے کی حالت میں کریں یا روزے کے علاوہ کریں، دونوں صورتوں میں یاد رکھیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کبیرہ معنی ہوتا ہے بڑا گناہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، آپ گناہگار ہوں گے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آپ جو ہے عطر لگا سکتے ہیں، تو عطر لگانے میں کوئی حرج نہیں، روزے کی حالت میں آپ عطر لگا سکتے ہیں، خوشبو وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں لوگ معلوم کرتے ہیں جیسے ہم منجن کر سکتے ہیں یا ٹیوب پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں، اس کے بارے میں فقہاء نے ارشاد فرمایا بلا اجازت شرعی، یعنی کسی چیز کو روزے کی حالت میں چکنا یہ مکروہ ہے۔ اگر آپ ٹیوب پیسٹ استعمال کرتے ہیں روزے کی حالت میں اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ بس دانتوں پر ہم نے ملا، دانت کو صاف کیا، کلنی کر کے ہم نے اسے باہر نکال دیا، تو بھائی ذرا غور کیجئے گا اس حوالے سے کہ اس کے جو باریک اجزاء ہوتے ہیں وہ حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا علماء اسلام نے منع فرمایا کہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے، آپ اسے کیوں لٹکا رہے ہیں کہ آپ تذبذب کا شکار ہوں کہ آیا حلق کے نیچے جو ہے پیسٹ اترا ہے یا نہیں اترا، میرا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں اس حوالے سے، تذبذب کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ تو آپ ایسی چیز کو ہی تھوڑا سا چھوڑ دیں روزے کی حالت میں، آپ سحری میں ٹیوب پیسٹ استعمال کر لیں، اسی طرح رات میں آپ ٹیوب پیسٹ استعمال کر لیں۔ تو البتہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا روزے کی حالت میں ٹیوب پیسٹ استعمال کرنے یا منجن استعمال کرنے سے آپ گریز کریں، کیونکہ اس کے باریک اجزاء حلق کے نیچے اتر جاتے ہیں، روزہ ٹوٹنے کا قوی امکان ہے، تو لہٰذا اب آپ ایسی صورت میں اس سے تھوڑا سا گریز کریں۔
اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کرنا کیسا؟ تو دیکھیں روزے کی حالت میں مسواک کی علماء کرام نے اجازت دی ہے۔ مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے اور یہ حدیث پاک سے بات ثابت ہے، تو لہذا مسواک کرنے کی علماء نے اجازت دی، لیکن مسواک کرنے میں بھی احتیاط کریں، گیلی مسواک زیادہ استعمال نہ کریں، سوکھی مسواک استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ روزے کی حالت میں اگر آپ آنکھوں میں سرما لگائیں تو کیا سرما لگانا جائز ہے؟ تو بالکل روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگانا جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی آنکھوں میں درد ہوتا ہے تو وہ آنکھوں میں ڈراپ ڈال لیتے ہیں، دوائی ڈالتے ہیں، تو یاد رکھیں اگر روزے کی حالت میں اگر آپ آنکھوں میں دوائی ڈالیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں البتہ کان کے اندر روزے کی حالت میں آپ دوائی ڈال سکتے ہیں جبکہ آپ کا کان کا جو پردہ ہے وہ پھٹا نہ ہو۔ اگر کان کا پردہ آپ کا پھٹا ہوا ہے تو اب ایسی صورت میں علماء اسلام نے ارشاد فرمایا اب آپ جیسی دوائی ڈالیں گے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، اس کا تعلق معدے سے، تو اب وہ دوائی معدے تک پہنچے گی، تو لہٰذا علماء نے فرمایا ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ روزے کے حوالے سے بنیادی باتیں جو عوام الناس معلوم کرنا چاہتی ہیں، بنیادی کہہ رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے عوام الناس معلوم کرنا چاہتی ہیں، ہم نے اس ویڈیو کلپ میں جو ہے ریکارڈ کروا دیا۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس طرح کی ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اپنے دوست احباب کو ہمارا چینل دیکھنے کی آپ دعوت دیں۔ اس پر ٹوٹل جو ہے اسلامک پروگرام ہی اپلوڈ کیے جائیں گے، کوئی غیر شرعی ویڈیو اس پر اپلوڈ نہیں کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ تمام دیکھنے والوں کے حق میں دعا گو ہوں۔ رمضان کے صدقے میں اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں ایسی برکتیں عطا فرمائے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ اللہ پاک آپ کو وافر مقدار میں حلال عطا فرمائے، اور یہ دعا اللہ پاک میرے حق میں بھی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔